بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حالت حیض میں بیوی کے پاس جائے یا دوسرے راستے سے غیر فطری راستے سے صحبت کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ فطری خواہشات دی ہیں، لیکن ان کی جائز راستے سے تکمیل کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جذبہ ایسا انسان کو دیا ہو، کوئی ایسی ضرورت پیدا کر دی ہو کہ جس کے لیے کوئی جائز راستہ نہ رکھا ہو، کہ مجبوری میں مجبوراً انسان کو بہرحال حرام کی طرف جانا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان پر اتنی ہی تکلیف ڈالتے ہیں جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ تو یہ جنسی جذبہ اور جسمانی خواہش کی تکمیل کا جذبہ یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جائز طریقہ بھی بتایا۔ ہزار دروازے بند کیے لیکن اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، نکاح والا، میاں بیوی کے تعلقات والا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی اس جذبے کو پورا کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، وہ لوگ ایمان والے، ان کی تعریف فرمائی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا خامندوں کے یا باندیوں کے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، تو اس کے علاوہ باقی سب راستوں پہ پابندی۔ پھر اس میں بھی جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کے اندر بھی حدود رکھی ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ہر مہینے جو خاتون کو حیض کے ایام آتے ہیں، پیریڈز آتے ہیں، مینسز، اس کے اندر فرمایا کہ اس تعلق کو قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ گناہ کی بات ہے۔ حتیٰ کہ اتنا بڑا گناہ فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ حضور کے لائے ہوئے دین کا منکر ہے، یعنی اس کو مسلمان رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ حضور اس کو اپنے دین میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے کچھ حدود کا تعین کر دیا۔ فرمایا لک من الحائض ما فوق الازار، گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ جو جسم کا حصہ ہے یہ بغیر کپڑے کے اس حالت میں چھونا جائز نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی جسم جو ہے اس کے اندر ناپاکی نہیں ہے، اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث پاک میں فرمائی، بہت خطرناک بات وہی ہے کہ میاں بیوی ہی ہوں اگر، چاہے ان کا نکاح ہے، پھر بھی ان کی خواہش کی تکمیل کا ایک راستہ اللہ نے طے کر دیا۔ وہ راستہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، فرمایا کہ اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، جیسے چاہو۔ تو کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، یعنی اس سے متعین ہوا کہ اس سے مراد وہ آگے کا راستہ ہے جہاں سے صحبت کی جاتی ہے، جبکہ پچھلے راستے سے صحبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں ملعون من اتى امرأته في دبرها،
جو بندہ اس راستے سے، غیر فطری راستے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ جو بندہ کاہن کے پاس جائے، کاہن پرانے زمانوں میں وہ ہوتے تھے جو جنات کے ساتھ جن کی ساز باز ہوتی تھی، جنات فرشتوں سے کی باتوں سے کچھ نہ کچھ خبریں اچک لیتے تھے اور وہ آ کر ان کے کان میں ڈال دیتے تھے، تو ایک سچ ہوتا تھا، ساتھ میں 100 جھوٹ ملا دیتے تھے، تو کسی ایک سچ کی وجہ سے ان کی جو شہرت ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی تھی کہ بڑی اچھی، بالکل اس نے بہت برمحل بات بتائی ہے، بالکل پکی بات بتائی ہے، جبکہ 90 یا 100 جھوٹ کوئی بندہ نہیں دیکھتا، ایک سچ بس چڑھ گیا تو چڑھ گیا۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ سخت گناہ ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی فرمایا کہ جو من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40، کہ جو بندہ کسی ایسے آدمی کے پاس گیا، نجومی کے پاس، ہاتھ دست شناس جو ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتا ہے، پھر اس نے اس سے کچھ پوچھا اور اس کو سچ جانا، تو اس آدمی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہت خطرے کی بات ہے یہ بھی، کہ جو آج کل کے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ قسمتوں کے حال بتاتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ یہ سب غیر شرعی کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔